بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز اعتکاف کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ اعتکاف تین قسم کا ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف نفلی ہوتا ہے۔ نفلی اعتکاف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی مسجد میں آپ داخل ہوتے ہیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں۔ ایک ساتھ رہتے ہیں، 2 منٹ رہتے ہیں، 10 منٹ رہتے ہیں، آدھا گھنٹہ رہتے ہیں، وہ آپ کا اعتکاف ہوگا۔ جب آپ باہر نکلیں گے آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے روزہ وغیرہ شرط نہیں ہے۔ دوسرا اعتکاف واجب ہوتا ہے، یعنی کسی نے منت مان لی ہے کہ میں 2 دن، 4 دن، 10 دن اعتکاف کروں گا، تو اس کے لیے روزہ بھی شرط ہوتا ہے، اور جتنے دن کی اس نے منت مانی ہے ان دنوں کے ساتھ راتیں بھی شامل ہوں گے۔ تیسری قسم کا اعتکاف جو ہے وہ اعتکاف سنت ہوتا ہے، سنت مؤکدہ۔ وہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے اس لیے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اس پر ہمیشگی فرمائی ہے۔ الصحیح انہ سنت مؤکدۃ۔ صحیح بات یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، لأن النبی علیہ السلام واظب علیہ، اس لیے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فی العشر الاواخر، ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف پر ہمیشگی فرمائی ہے، من رمضان، ماہ رمضان المبارک کے اندر۔ والمواظبۃ دلیل سنت، اور نبی پاک علیہ السلام کا کسی کام پر ہمیشگی فرمانا یہ سنت مؤکدہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو پتہ چلا ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ اب اعتکاف ہے کیا چیز؟ اللبس فی المسجد مع الصوم ونیت الاعتکاف۔ فرماتے ہیں کہ اعتکاف یہ چیز ہے کہ نیت کر کے مسجد ہو، مسجد میں ٹھہرنے کی نیت کی جائے، کس کے ساتھ؟ مع الصوم، روزہ بھی ہو اور اعتکاف کی نیت بھی ہو۔ اعتکاف کی نیت ہو، روزہ ہو اور مسجد میں ٹھہرے، یہ اعتکاف ہے۔ یعنی مسجد میں روزے کے ساتھ اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہرنے کا نام کیا ہے بھئی؟ اعتکاف ہے۔ اب جب انسان اعتکاف بیٹھنا ہے تو ماہ رمضان المبارک کے 20 روزے کو وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے گا، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ اب اس کو مسجد سے خارج نہیں ہونا جب تک کہ عید الفطر کا چاند نظر نہیں آ جاتا۔ ولا يخرج من المسجد الا لحاجۃ الانسان او الجمعۃ۔ 2 باتیں بیان کی ہیں کہ 2 باتوں کی وجہ سے وہ مسجد سے خارج ہو سکتا ہے۔ ایک تو حاجت انسان، یعنی اس کو پیشاب پخانے کی حاجت ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا ہے، وضو کرنا ہے، بالغ آدمی ہے، رات کو یا دن کو احتلام ہو گیا ہے تو غسل کے لیے باہر نکلنا ہے، تو ان چیزوں کی وجہ سے وہ مسجد سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز او الجمعہ، وہ ایسی مسجد میں بیٹھا ہے کہ جہاں پر جمعہ نہیں ہوتا، تو جمعہ کے دن اس کو مسجد سے خارج ہو کر جامع مسجد کی طرف جانے کی بھی اجازت ہے۔ بس اتنا وقت لے کر آئے کہ اس کا اندازہ ہو کہ میں پہنچوں گا، پہلے کی 4 سنتیں جو ہیں وہ ادا کروں گا، جماعت کھڑی ہو جائے گی، بس اتنا پہلے اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ مسجد سے باہر خارج ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایک لمحہ کے لیے بھی مسجد سے خارج ہوا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یعنی چاہے کسی نے زبردستی اس کو باہر دھکا دے دیا، وہ بھول کر باہر چلا گیا تو اعتکاف اس کا ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اب مسجد سے باہر اس کے لیے بول چال جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے، یعنی حاجت انسان کے لیے یا وہ جمعہ کے لیے باہر خارج ہوئے مسجد سے، تو اگرچہ بھول کر بھی بولا ہے پھر بھی اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اب جتنی دیر اس نے باہر ٹھہرنا ہے کسی کے ساتھ وہ بات وغیرہ نہ کرے، اگر کرے گا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح نہانے کی بات ہے، آج کل اکثر جگہ پر اجازت دی جاتی ہے کہ گرمی ہے نہا لیں، لیکن آقا کریم علیہ السلام سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اعتکاف کی حالت میں باہر جا کر غسل فرمایا ہو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے۔ ہاں اتنا ہے کہ یہ ثابت ہے کہ آپ اگر اپنے سر میں پانی ڈلوانے کا ارادہ فرماتے تو مسجد کے اندر کھڑے ہو کر آپ اپنا سر مبارک باہر کی طرف نکالتے اور آپ کے سر مبارک کو دھو دیا جاتا۔ تو اس لیے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کے دنوں میں نہانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ سَاعَةً بِغَيْرِ عُذْرٍ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ۔ اگر ایک لمحہ کے لیے بھی مسجد سے خارج ہوا عذر کے بغیر تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور ٹھنڈک حاصل کرنا یہ کوئی عذر اور بہانہ نہیں ہے، پاکی حاصل کرنا یہ اس کا عذر تھا تو اس کے لیے اجازت ہے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اس کو اجازت نہیں ہے۔
अब मस्जिद के अंदर ठहरा है तो इसके खाने पीने का भी मामला होना है, सोने का भी है, तो इन दोनों बातों की इजाज़त है कि वो मस्जिद में एतिकाफ़ वाला शख्स खा पी भी सकता है और मस्जिद में सो भी सकता है। व अम्मल अक्ल व शुर्ब व नौम यकूनु फ़ी मुअतकफ़िही, कि अपने मुअतकफ़ में यानी जहाँ पर वो एतिकाफ़ में बैठा है वहाँ पर वो खा भी सकता है, पी भी सकता है और साथ साथ वो सो भी सकता है। اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مسجد میں خرید و فروخت بھی کر سکتا ہے، لیکن جو چیز بیچی جا رہی ہے، خریدی جا رہی ہے، یعنی جو مبیع ہے، جس چیز کا سودا ہو رہا ہے، اس کو مسجد میں حاضر کرنا جائز نہیں ہے۔ باہر پڑی ہے تو ادھر اعتکاف کی حالت میں اگر اس کو بیچ دیتا ہے مسجد میں حاضر کیے بغیر، یا کسی چیز کو خریدنا چاہتا ہے خرید لیتا ہے مسجد میں اس چیز کے حاضر کیے بغیر، تو یہ بھی اس کو اجازت ہے، ایسا کر سکتا ہے۔ اور پھر بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ بالکل خاموشی کے ساتھ رہتے ہیں، کپڑے لگا لیتے ہیں، چھپ کر بیٹھتے ہیں، کسی کے ساتھ کلام وغیرہ نہیں کرتے، نہ دنیا کی نہ دین کے کسی قسم کی بات نہیں کرتے، تو یہ بھی ہمارے مذہب کے اندر جائز نہیں ہے، یہ مکروہ ہے۔ وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ وَيُكْرَهُ لَهُ الصَّمْتُ، کہ کلام کرے تو بھلائی کی کرے، دین کی کرے، شریعت پاک کی کرے، نیکی کی بات کرے، اس کے علاوہ دنیا کی بات کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور بالکل خاموشی اختیار کر لینا یہ بھی مکروہ ہے، لأن صوم الصمت لیس بقربۃ فی شریعتنا، کیونکہ ہماری شریعت پاک کے اندر خاموشی کا روزہ رکھنا یہ مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اگرچہ پہلی کچھ شریعتوں کے اندر خاموشی کا روزہ تھا، لیکن ہماری شریعت کے اندر خاموشی کے روزے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، تو بالکل خاموشی اختیار نہ کرے۔ اگر کچھ جانتا ہے کسی کو سکھا دے، اگر سیکھنا چاہتا ہے تو کسی علم والے سے سیکھ لے، کسی کو مسئلہ بتا دے، کسی سے مسئلہ پوچھ لے، تو ذکر اذکار کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نیکی کی بات کرنا، دین کی تبلیغ کرنا، یہ باتیں اس کے لیے کار خیر ہیں، بہتر ہیں، ایسا کرنا چاہیے، بالکل خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر دنیا کی بات ہونے لگی ہے